السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ٹی وی۔ دوستو، عظیم ترین پہاڑی سلسلوں، ناقابل یقین رفتار سے چھلکتی ندیوں اور عظیم وادیوں سے مزین زمین کے تزئین کے ساتھ پاکستان ایڈونچر کے سفر کی حتمی منزل ہے۔ گلیشیئر ٹریکنگ اور کوپے مائی سے لے کر پہاڑ چڑھنے اور رافٹنگ تک سنسنی کے متلاشیوں کے لیے ان کا شوق پورا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی کچھ ایسے ہی ایڈونچر والی جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ گونڈوگورو ویلی قراقرم کی سب سے شاندار وادیوں میں سے ایک کا یہ چیلنج بھرا ٹریک ایک متاثر کن گلیشیئر کو عبور کرتا ہے اور حیران کن آئس فالز اور دلکش چوٹیوں سے گزرتا ہے۔ گونڈوگورو وادی طویل عرصے سے ہوشیپا کے چرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اب چونکہ یہ ٹریکنگ کا ایک مقبول مقام ہے، ہوشیپا سے چرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ سیاحت سے بہتر معاشی واپسی ہوتی ہے۔ خوبصورت کیمپ سائٹس، شاندار پہاڑی نظارے اور گونڈوگورو چوٹی کے بڑے پرکشش مقامات اس جگہ کو خوبصورت اور دلکش بناتے ہیں۔ ہسپر پاس جسے ہسپر لا یا درائے ہسپر بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے نگر ضلع میں قراقرم سلسلے میں ایک اونچائی پر واقع غیر تکنیکی پہاڑی درہ ہے۔ بیافو گلیشیئر جو کہ 63 کلومیٹر لمبا اور ہسپر گلیشیئر جو کہ 49 کلومیٹر لمبا ہسپر پاس پر مل کر قطبی علاقوں سے باہر دنیا کا سب سے طویل برفانی راستہ بناتا ہے، جس کی لمبائی 100 کلومیٹر ہے۔ وہ ٹریکرز جو ہسپر لا کو اپنے خطرے پر آزماتے ہیں، تقریباً ہر سال ان میں سے ایک یا دو ٹریکرز گر کر بلا وجہ غائب ہو جاتے ہیں یا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چوٹ یا حادثے کی صورت میں خود کو بچانے کا واحد آپشن ریسکیو آپریشن ہے۔ اگر آپ کبھی ہسپر پاس پر جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک تجربہ کار شخص کی خدمات حاصل کر لیں جو آپ کو صحیح سے راستہ دکھا سکے۔ ہنزا ٹریک راکا پوشی چوٹیاں اس خطے میں سب سے زیادہ مقبول اور بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے اور اس کا ٹریک قدرتی گلیشیئرز اور وادیوں جیسے بارگوٹ، مینا پین اور جگلوٹ کے گرد گھومتا ہے۔ جو لوگ ابتدائی ہیں اور خالصتاً قدرتی خوبصورتی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ان کے لیے ناگر راج پھیری ٹریک لازمی ہے کیونکہ یہ پھلوں کے باغات، آلو کے کھیتوں اور گلیشیئر سے گزرتا ہے اور راج پھڑی کی خوبصورت چمکتی جھیل پر شاندار رش کے سامنے کھلتا ہے۔ چوٹی جسے تجربہ کار کوپے بھی تلاش کر سکتے ہیں، خطے کے کچھ دوسرے ٹریکس میں بٹورا گلیشیئر، پٹونداس اور شمسال ویلی شامل ہیں۔ دوسرے علاقے جن میں بہت سارے ٹریک ہیں چترال، غزر اور دیامر ہیں۔ ہر علاقے میں انفرادی طور پر اوسطاً 5 ٹریکنگ روٹس ہیں۔ خانپور ڈیم ایک ڈیم ہے جو اسلام آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر پختونخوا کے خانپور میں دریائے ہارو پر واقع ہے۔ یہ خانپور جھیل بناتا ہے ایک ذخیرہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کو پینے کا پانی اور شہروں کے آس پاس کے بہت سے زرعی اور صنعتی علاقوں کو آبپاشی کا پانی فراہم کرتا ہے۔ ڈیم 15 سالہ تعمیراتی مدت کے بعد 1385.1 ملین کی لاگت سے 1983 میں مکمل ہوا۔ یہ 167 فٹ بلند ہے اور 79,980 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرتا ہے۔ ڈیم کا نیلا سبز پانی پورے پاکستان سے سینکڑوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہر ہفتے 40 سے 50 ہزار کے درمیان سیاح خانپور ڈیم کا دورہ کرتے ہیں، مختلف زمینی اور پانی پر مبنی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کلف جمپنگ، واٹر سکوٹر، فیملی بوٹنگ، کیکنگ، زپ لائننگ، کیمپنگ، ویک ٹیوبنگ اور سب سے مشہور پیرا گلائیڈنگ بھی خانپور ڈیم میں میسر ہے۔ چورنا آئس لینڈ مبارک گوٹ کیماڑی ٹاؤن، کراچی، سندھ، پاکستان کے قریب واقع ہے۔ چورنا جزیرہ ایک چھوٹا غیر آباد جزیرہ ہے جو بحیرہ عرب میں واقع ہے، جو دریائے حب کے منہ سے تقریباً 9 کلومیٹر مغرب میں مانجھر بیچ کہلاتا ہے، جو بلوچستان اور سندھ کے صوبوں کے درمیان سرحد پر ہے۔ چورنا تقریباً 1.2 کلومیٹر لمبا اور 0.5 کلومیٹر چوڑا ہے۔ چورنا کو مقامی طور پر چیرنو بھی کہا جاتا ہے۔ چورنا جزیرہ زیادہ تر پاک بحریہ کی طرف سے فائرنگ رینج کے طور پر اور پاک سکوبا کی طرف سے سکوبا ڈائیونگ، کلف ڈائیونگ اور سنورکلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایڈونچر کی ایک بہترین جگہ ہے۔ مالم جبہ اپنے اسکائی ریزورٹ کے لیے مشہور ہے جو 2804 میٹر کی بلندی اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں وادی سوات کے ہندو کش رینج میں واقع ہے۔ ریزورٹ مالم جبہ گاؤں میں واقع ہے جو سیدو شریف سے 40 کلومیٹر مشرق میں اور اسلام آباد سے 314 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیم ترین اسکائی ریزورٹ ہے۔ اگر آپ موسم بہار اور سردیوں کے مہینے میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسکائنگ کے لیے بہت سے عمدہ مقامات ہیں جو آپ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ملک کے شمال مغربی جانب مالم جبہ کے ساتھ نلتر، بروزیل، رتو اور استورش شمال میں کچھ بہترین مقامات ہیں۔ اسکائنگ ریزورٹس انہی مقامات پر پائے جاتے ہیں۔
सपत बीच। सपत बीच ये कराची से तकरीबन 220 किलोमीटर के फासले पर लबेला ज़िला बलूचिस्तान पाकिस्तान में वाक़या है। साहिल समंदर पर एक दिलचस्प चट्टान की तश्कील का घर है जिसे बूजी को भी कहते हैं। एक खड़ी चट्टान जो मुकम्मल तौर पर अपने आप से रेत से उठती है। ये चट्टान की दीवार से अलग है जो साहिल के साथ साथ उसकी पथरीली गले और समंदर के दरमियान साहिल समंदर पर फैला हुआ है। पूरा साहिल समंदर केकड़ों की सेहतमंद कॉलोनी का घर है। इस साहिल की एक और दिलचस्प खसूसियत यह है कि चट्टानों पर कुछ गारें हैं। रात के वक्त साहिल समंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। पूरे चांद की रातों में जब किरणें आने वाली लहरों के सर्फ से टकराती हैं तो वो तकरीबन चमकने लगती हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान पाकिस्तान के साहिल समंदर पर बायोल्यूमिनेसेंस भी है। ये एक एडवेंचर की बेहतरीन जगह है। सवात रिवर। पाकिस्तान में एक एड्रेनालाइन दीवाने के हवास को मुतमईन करने के लिए तेज बहने वाले दरियाओं के बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। ये दरिया लफ्ज के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिलों के बाजुओं में पैदा होते हैं और बहिरा अरब से मिलने से पहले मुल्क भर में बहुत ज्यादा रफ्तार से बहते हैं। इनमें से चंद दरियाओं में चित्राल, हुंजा, सिंध, गिलगित, कुनर, सवात और नीलम शामिल हैं। इनमें दरियाए सवात सबसे ज्यादा वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए मशहूर है। ट्रैकिंग की तरह पाकिस्तान की राफ्टिंग दुनिया की बेहतरीन राफ्टिंग में से एक है और शौकिया से लेकर पेशावर तक की सतहें पेश करती है। पहली बार आने वालों के लिए तरबियती और आरामदा और पुरसकून होने के लिए मुख्तसर तरबियती कोर्स भी हैं। नौशाक पीक। नौशाक पीक 7,492 मीटर पर 30 मील के बाद वो हिंदू कश की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर वाक़या है। पहाड़ के शुमाल और मगरबी किनारे अफगानिस्तान में हैं जबकि जनूब और मशरकी तरफ पाकिस्तान में है। नौशाक अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये मुल्क के शुमाल मशरकी कोने में पाकिस्तान की सरहद के साथ वाक़या है। ये मुल्क की मगरबी तरीन 7,000 मीटर चोटी है। नौशाक तक सबसे आसान रसाई चित्राल पाकिस्तान से है। बहुत सारे क्लब हैं जो आपको तरबियत देते हैं और फिर आपको पाकिस्तान में पहाड़ों और चट्टान पर चढ़ने के लिए ले जाते हैं। बहुत से मुख्तलिफ मकामात हैं लेकिन नौशाक पीक उनमें सरे फहरिस्त है। कलाम। कलाम एक वादी है जो मैंगोरा से 99 किलोमीटर के फासले पर वादी सवात के शमाली बलाई हिस्से में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात के किनारे वाक़या है। वादी कलाम अपने पहाड़ों, जंगलात और झीलों के लिए मशहूर है। वादी कलाम वो जगह है जहाँ से दरियाए सवात निकलता है। दरियाए सवात दो बड़ी मावन नदियों गिब्राल और USHU के संगम के नतीजे में बना दरिया है। यह सवात की एक झीली वादी है जो सतह समंदर से तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर है। वादी खुद एक सतह मरतफा के लिए जगह मुहैया करती है जो दरिया के ऊपर है और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रैकिंग से मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक जन्नत है। एक बार तालिबान की मजबूत गिरफ्त थी लेकिन अब पाकिस्तान फौज के ज़ेरे कंट्रोल है। ये एक खूबसूरत जगह है। इसके मशहूर मकामात में महूडन झील, बायून, USHU वादी और अटरूर वादी शामिल हैं। ये थी पाकिस्तान की कुछ खूबसूरत एडवेंचर वाली जगहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।